الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ واللہ عزیز حکیم۔ چور مرد اور چور عورت، ان کے دونوں ہاتھ کاٹ دو۔ یہ جزا ہے، جزا سے مراد یہ ان کا سزا ہے جو انہوں نے کمایا، اور اللہ تعالیٰ غالب اور حکمت والا ہے۔ عزیز طلبہ، یہ آیت بہت ہی زیادہ اہم ہے اور اس میں ایک بڑے ہی اہم قانون کی طرف لوگوں کو متوجہ کیا گیا ہے۔ عزیز طلبہ، یہ آپ جانتے ہیں کہ معاشرے میں اکٹھے رہتے ہوئے مختلف قسم کے لوگ، مختلف قسم کے ذہان کام کرتے ہیں اور کئی قسم کی پیچیدگیاں پیدا ہو جاتی ہیں، اور ہر بندہ اپنی سوچ، اپنی فکر رکھتا ہے، جس کے نتیجے میں ویریشن آتی ہے، چینج آتی ہے۔ اور جب ہم سوسائٹی کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو جہاں اچھائی ہوتی ہے وہاں برائی بھی نظر آتی ہے۔ تو ضروری ہے کہ معاشرہ چلانے کے لیے، معاشرے کو سکون اور سکھ دینے کے لیے ہم ایسے عوامل کا تدارک کرتے رہیں جو معاشرے کے لیے نقصان دیں۔ اب دیکھیں، بہت سی بیماریاں عزیز طلبہ ایسی ہوتی ہیں جن کا میڈیسن سے فرق نہیں پڑتا، ادویات دینے سے مزید پیچیدگیاں پیدا ہوتی ہیں اور ماحول زیادہ خراب ہو جاتا ہے۔ اس حوالے سے ضروری ہے کہ پیشنٹ کی سرجری کی جائے۔ فار ایگزامپل، وہ غدود بن جاتی ہے یا کسی جگہ پر کینسر کا انکشاف ہوتا ہے، کوئی چیز اندر سے ڈیمیج ہو جاتی ہے، تو ڈاکٹرز اس کے لیے آپریشن تجویز کر دیتے ہیں۔ وقتی طور پر جو آپریشن ہوتا ہے یہ ایک چیر پھاڑ کرنے والی بات ہوتی ہے، کسی کے جسم کو کاٹ دینا۔ جس طرح آپ نے ہارٹ سرجری کے حوالے سے بھی سنا ہوگا، کتنی بڑی وہ سرجری ہوتی ہے، کئی گھنٹوں پر محیط اس کی ورکنگ ہوتی ہے۔ تو پھر پیشنٹ کہتا ہے آپ میرا جسم کاٹ دیں، میری سرجری کر دیں، بلکہ وہ اس کے بارے میں لکھ دیتا ہے کہ اگر مجھے کچھ ہو بھی جاتا ہے تو میں کسی پہ کلیم نہیں کروں گا بلکہ اس کو قبول کروں گا۔ عزیز طلبہ، اسلام بھی ٹریٹمنٹ کرتا ہے، اسلام بھی واعظ و نصیحت کرتا ہے، اسلام بھی لوگوں کو راہ راست پہ لگانے کی کوشش کرتا ہے، اور یہ جو قرآن مجید ہے اس میں سراسر انسان کی رہنمائی کی گئی ہے۔ بلکہ یہ جو قرآن مجید ہے یہ تو ہے ہی، اس کا موضوع ہی انسان ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اور نہیں ہم نے بھیجا مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت بنا کر۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کے نبی چاہتے تھے کہ لوگوں کو فائدے حاصل ہوں، اور یہی وجہ ہے کہ عرب جنگجو لوگوں کا علاقہ، جہاں پر لڑائی جھگڑا عام اور تلواریں نیامت سے نکل آتی، اور یہ جو لڑائی جھگڑا والا معاملہ ہے یہ ایک ایک صدی پر محیط ہوتا اور بات بھی چھوٹی سی ہوتی۔ اتنا قبائلی تعصب، اتنا خاندانی تفاخر کسی اور جگہ پر نظر نہیں آتا جتنا عرب قبائل میں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو وہ قبائل جو دہائیوں سے دست و گریبان تھے اور لاتعداد لوگ ان کے آپس میں قتل ہو چکے تھے، ان کے درمیان اللہ کے نبی نے اخوت اور بھائی چارہ پیدا کر دیا۔ اور عرب میں ایک خاص اور چیز بھی تھی، وہاں پر نسلی تفاخر تھے، اور جو چھوٹے لوگ تھے جن کو چھوٹا سمجھا جاتا تھا ان کو پاس نہیں بیٹھنے دیا جاتا تھا بلکہ ان کو الگ سے رکھا جاتا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو بھی ختم کیا اور غلام اور آقا کا اسٹیٹس برابر کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے غلام کو اس کی کیپیسٹی سے زیادہ تکلیف نہ دو، اس سے اتنی ورکنگ نہ کرواؤ کہ وہ پریشان ہو جائے کہ میرے ساتھ کیا بنا، بلکہ اس کو مناسب کام دو۔ اور پھر یہ بھی فرمایا گیا کہ جو تم کھاتے ہو ان کو بھی کھلاؤ، جو تم پہنتے ہو ان کو بھی پہناؤ۔ پھر یہ بھی کہا گیا کہ اگر ان پہ کوئی کام ایسا ڈالا جا رہا ہے کہ جو ان پہ باری ہے، تم ان کو ساتھ سپورٹ کرو، ان کے ساتھ کام کرو، تاکہ ان کو بھی پتہ چلے کہ میرا مالک بھی میرے ساتھ چل رہا ہے۔ تو اتنے مشفق ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اتنا دین آسان ہے کہ جس میں کسی کو کوئی پرابلم نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ وہ شخص مجھ پر ایمان نہیں لایا جس نے خود سیر ہو کر کھانا کھایا اور اس کا پڑوسی بھوکا رہا۔ بتائیں اس سے بڑھ کر اور کیا تعلیم ہو سکتی ہے؟
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صلہ رحمی کرو، رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرو. اور اس بندے کو نصیحت کی گئی جس کا والد فوت ہو جاتا ہے، اس کو کہا گیا تو اپنے والد کے دوستوں کے ساتھ تعلقات بناؤ. اور اس بچی کو نصیحت کی گئی جس کی ماں فوت ہو جاتی ہے، اس کو کہا گیا کہ تو اپنی ماں کی سہیلیوں سے تعلقات بناؤ، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو. تو ہر لمحہ، ہر لحظہ، ہر وقت یہ تلقین کی گئی. اور اسی طرح زکوٰۃ کا، عشر کا، صدقات کا اس طرح کا نیٹ ورک بنا دیا کہ ہر بندے کو اس کا حصہ ملے. حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ، ان کو 5ویں خلیفہ بھی کہا جاتا ہے. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ، ان کے دور میں یہ صورتحال بن گئی کہ لوگ جو ہے وہ صدقات کے لیے نکلتے تو لینے والا کوئی نہیں تھا. اور اسی طرح جو خلفۂ راشدین ہیں ان کے دور میں یہ واقع ہوئے کہ لوگوں کو دیا جا رہا تھا لیکن لینے والا کوئی نہیں. یہ پورا سیٹ اپ دیا تاکہ کوئی بندہ جو ہے نا بھوکا نہ سو سکے. اب عزیز طلبہ، اس کے بعد اگلا سٹیپ کیا ہے کہ اگر کوئی بندہ ان سہولتوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے بھی اپنی نیچر کے مطابق، اپنی حرکات کے مطابق، اپنی منفی سوچ کے مطابق وہ معاشرے کے لیے ناسور بننے کی کوشش کرتا ہے، وہ معاشرے کے لیے تکلیف دہ بننے کی کوشش کرتا ہے، وہ معاشرے کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، وہ معاشرے کو ڈسٹرب کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو اس صورت میں اس کو برداشت کرنا وہ معاشرے پر جاتی ہے. جب آپ کسی بھی مجرم کو کوئی سہولت دے دیتے ہیں، اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ آپ ان لوگوں کو تکلیف دے رہے ہیں جو معصوم ہیں. اس کا الٹرنیٹو یہ بنتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ حدود کا نظام بنا دیا تاکہ ہر بندہ جو ہے وہ بڑے ہی کانشیس طریقے سے اپنے آپ کو رکھے. یہ نہیں ہے کہ شتر بے مہار کی طرح جو مرضی کرتا رہے. اس کو کنٹرول کیا گیا ہے کہ تم ایسی حرکت کرو گے تو اس کا نتیجہ تمہیں یہ بھگتنا پڑے گا. اب ہم نے یہ جو سورہ المائدہ آیت جو ہے وہ 38 کی تلاوت کی ہے، اس میں اللہ فرماتے ہیں کہ چور مرد ہو یا چور عورت، دونوں کے ہاتھ کاٹ دو. کیوں ہاتھ کاٹنے کا کہا گیا ہے؟ کہ اس ہاتھ سے اس نے چوری کی ہے. عزیز طلبہ، یہ جو چوری ہے نا، یہ کبھی جرم قرار دیا گیا ہے. اب دیکھیں، اللہ کی تقسیم ہے، اللہ نے بانٹا ہوا ہے. اللہ کے ہاتھ میں رزق ہے، وہ جس کو چاہتا ہے اس کو عطا کرتا ہے. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، جس کو چاہے وہ عطا کر دے. اور اللہ کے فضل میں سے خود اچکنا، دوسرے کو محروم کرنا، یہ اللہ کو بڑا ناپسند ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ کے معاملات میں مداخلت ہے کہ اس کو دیا ہے تم اس کا چوری کر لو. اور اس کے علاوہ جب کوئی بندہ چوری کرتا ہے، اگر اس کا ہاتھ روکنے والا کوئی نہ ہو تو پھر اس کا ہاتھ ریگولر ہو جاتا ہے. پھر وہ اس کو کہتے ہیں عادی چور بن جاتا ہے. پھر وہ فنکشنل ہو جاتا ہے. پھر اس کی سوچ بدل جاتی ہے. پھر نہ صرف اس کی اپنی سوچ بدلتی ہے بلکہ وہ اپنے مائنڈ کے لوگوں کو اپنے ساتھ ملا لیتا ہے. اور اسی طرح پھر بڑے بڑے گروہ بن جاتے ہیں. بعض اوقات ایسے چوروں کے گروہ کو پکڑا جاتا ہے جو بین الاضلاعی ہوتے ہیں، جو بڑے بڑے ضلعوں میں جو ہے وہ کام کر رہے ہوتے ہیں، بڑا ان کا نیٹ ورک ہوتا ہے. تو صاف ظاہر ہے کہ پہلے ایک ہی چور تھا، پھر چند چور بنے، پھر جو ہے وہ بڑے بڑے چور. اسی طرح عزیز طلبہ، آپ دیکھیں یہ جو کچے کے علاقے ہیں دریائے سندھ کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں، اس کو صحیح طریقے سے کنٹرول نہیں کیا گیا، صحیح طریقے سے ان کو نہ دبایا نہیں گیا، ان کو نہ صحیح سزائیں نہیں ملی، پکڑ نہیں کی گئی، جس کے نتیجے میں اب یہ جو کچے کے علاقے کے ڈاکو ہیں نا، یہ ایک پوری ریاست بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں. اور کسی بندے کو کوئی پتہ نہیں کب اس کو اغوا کر لیا جائے، اغوا برائے تاوان، پھر ان کو قتل بھی کر دیا جاتا ہے. پھر یہ ہے کہ سر عام ڈکیتیاں کی جاتی ہیں. یہ عزیز طلبہ اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ ہمارے ہاں سزا کا جو ہے نا معاملہ بڑا چھوٹا رکھا گیا ہے، اور سزا دینے میں اتنے مراحل رکھے گئے ہیں کہ انصاف جو ہے وہ اپنی موت مر جاتا ہے. اور اسی طرح جو ہے لوگ انصاف کی راہ دیکھتے رہتے سک کر دنیا سے کوچ کر جاتے ہیں، جس کے نتیجے میں انصاف کا قتل ہو جاتا ہے. تو عزیز طلبہ، سب سے اہم چیز سوسائٹی میں جہاں انصاف قائم کیا جائے وہاں پر اس کو سرعت ہونی چاہیے، اس کی تیزی ہونی چاہیے، سپیڈ سے ہونا چاہیے تاکہ دوسرے کو اس کا اثر ہو. جب تک آپ سزا کے حوالے سے پوری شدت اختیار نہیں کرتے، معاشرے میں امن نہیں ہو سکتا. اب دیکھیں عزیز طلبہ، ایک بندہ ہے، وہ محنت مزدوری کرتا ہے، وہ رات دن لگائے ہوئے ہیں، اس کی گھر والی بھی لوگوں کے کپڑے سیتی ہے، لوگوں کے گھروں میں جا کر کام کرتی ہے، چھوٹی چھوٹی چیزیں بیچتی ہے، محلے میں کتنے کام کرتی ہے، اس کا باپ کام کرتا ہے. نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ وہ جب جہیز تیار کر لیتے ہیں، جب ان کا سامان بچی کی شادی کا تیار ہو جاتا ہے، تو پھر چور آ جاتے ہیں، ڈاکو آ جاتے ہیں،
اور بچی کے جہیز کو لوٹ کر لے جاتے ہیں۔ اب بتائیں جس کا جہیز لوٹا گیا، جس کا سامان ساری عمر کا اثاثہ لوٹ لیا گیا، جس کی بچی کے ساتھ یہ مسئلہ بن گیا، تو بتائیں اگر ان سے ہم محبتیں کریں پھر ان کے چلان کاٹ کے ان کو عدالتوں میں لے کر جاتے رہیں اور پھر وہ وقت کے ساتھ وہ فارغ ہو جائیں۔ یہی وجہ ہے کہ سوسائٹی میں جرائم کم نہیں ہو رہے۔ پہل آپ اگر صبح کے وقت اٹھ کے دیکھتے، آپ کی عمریں ابھی چھوٹی ہیں، گلی محلے میں رونق ہوتی تھی، باغیچے بھرے ہوئے ہوتے تھے، سیر اور تفریح ہوتی تھی، لوگ آتے جاتے تھے، خوش گپیاں تھی۔ عزیز طلبہ، صبح کی سیر کا باقاعدہ کلچر تھا اچھا خاصا، اور لوگ جو ہے اٹھ کر جاتے تھے، مسواک کرنی اور ملنا جلنا، سلام دعا، فریشنس، جو ٹینشنیں ہوتی تھی وہ نکل جاتی تھی، ڈپریشن ختم ہو جاتا تھا، مایوسی جو ہے ختم ہوتی تھی۔ اب لوگوں کو صبح کے وقت پکڑنا شروع کر دیا، کسی کی موٹر سائیکل چھین لی گئی، کسی کے پیسے چھین لیے گئے، کسی کا موبائل چھین لیا گیا۔ اگر کوئی بندہ گھر سے نکلا ہے، اس کے پاس مکان کی چابی ہے، اس کو کہا گیا کہ چلو تم دوبارہ دروازہ کھولو، ہم نے لوٹنا ہے، گھروں میں آ کر لوٹنے لگے۔ اس صورتحال میں آپ دیکھیں کہ صبح کے وقت گلی محلوں میں سنسانی نظر آتی ہے آپ کو، کوئی باہر نہیں نکلتا، دروازے بند ہوتے ہیں، ایسا سما ہوتا ہے جیسے کرفیو لگا ہوا ہے کہ کہیں ہمیں کوئی لوٹ کر نہ لے جائے۔ ابھی بندہ گھر سے نکلتا ہے اور فوراً دروازہ بند کر دیا جاتا ہے۔ کیوں کر دیا جاتا ہے؟ کہیں ہمیں کوئی لوٹ نہ لے۔ یہ ہمارے معاشرے میں اس طرح کا حالات ہو رہے ہیں، اور اسی طرح کراچی ہم سے بھی بہت زیادہ آگے ہے، یہ جو اسٹریٹ کرائم کے حوالے سے اور دوسرے بتاخوری کے حوالے سے۔ عزیز طلبہ، جب تک ہم اس کو آنی ہاتھوں سے نہ نپٹیں گے، یہ معاملے حل نہیں ہونے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک کیس آ گیا جو بڑا مشہور زمانہ کیس ہوا اس وقت بھی، اور اب بھی اس کی ایگزامپل دی جاتی ہے کہ بنو قریش جو ہے، قبیلہ قریش کی ایک عورت فاطمہ، اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو قبیلہ قریش ہے یہ عرب کے سرداروں کا قبیلہ ہے، اور جتنے بھی عرب کے قبائل ہیں سب اس قبیلے کو عزت اور احترام دیتے ہیں، کیونکہ یہ خانہ کعبہ کا متولی اور خانہ کعبہ کی حفاظت کرنے والا، اس کی صفائی ستھرائی کرنے والا، لوگوں کو سہولیات دینے والا۔ نتیجہ کیا کہ لوگ ان کو بڑے احترام سے دیکھتے ہیں۔ اب ان کی عورت جو ہے رنگے ہاتھوں یہ پکڑی گئی چوری کرتے ہوئے، تو سارا قبیلہ ڈسٹرب ہو گیا۔ جہاں اس عورت فاطمہ کا نام آنا تھا، وہاں پر قبیلہ قریش کا نام آنا تھا کہ قریش کی ایک عورت فاطمہ چوری کے الزام میں پکڑی گئی اور اس کے ہاتھ کاٹ دیے گئے۔ یہ چیز جو ہے آپ دیکھیں، دیکھنے میں کتنی سویر ہے، کتنی جو ہے وہ شدید لگتی ہے کہ ایک قبیلہ جس کی صدیوں پر محیط ریپیوٹ ہو، اور وہ قبیلہ جو ہے اس طرح معاملے میں ملوث ہو جائے، اس کی عورت چوری کر لے۔ چنانچہ انہوں نے بڑی کوشش کی اور لوگوں کے ساتھ روابط کر کے اپروچ کرنے کی کوشش کی، اور آخر میں ایک ان کو بندہ ملا، اسامہ، جس کو آپ کے ساتھ تھا اسامہ، اور جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ بستا گھر میں فرد۔ تو وہاں اپروچ کیا گیا کہ اسامہ ہماری سفارش کرے۔ چنانچہ اس کو راضی کیا گیا اور اس نے اپروچ کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور کہا گیا کہ اس کو جو حد ہے اس میں نافذ نہ کی جائے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک متغیر ہو گیا، اور یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک طریقہ کار تھا یا آپ کی طبیعت تھی کہ جو ہی ایسی بات سنتے جو خلاف شرع ہوتی تو آپ کے چہرے پہ اثرات نظر آتے، چہرہ جو ہے وہ بدل جاتا، غصے میں آ جاتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے پہلی قومیں اسی لیے برباد ہوئیں کہ جب ان کا کوئی چھوٹا جرم کرتا تھا تو اس کو سزا دی جاتی تھی، اور جب وہ بڑا جرم کرتا تھا تو اس کو ریلیف مل جاتا تھا۔ قانونی منہ شگافیوں کا بھرپور فائدہ اٹھایا جاتا تھا، اور اپروچز استعمال کی جاتی تھی، اور حالات کو بگاڑ کر کسی حوالے سے ماحول کو ڈسٹرب کر کے جو ان کے بس میں چلتا وہ انصاف کی راہ میں روڑے اٹکا دیتے۔ اور عزیز طلبہ، یہ جو وہاں پر معاملات تھے یہی معاملہ یہاں ہمارے نظر آتے ہیں۔ یہاں پر انصاف کی راہ میں روڑے اٹکانے کے لیے بڑے بڑے تھنک ٹینک بنے ہوئے ہیں، بڑی بڑی ٹیمیں تشکیل دے دی جاتی ہیں، بڑے حالات جو ہے وہ ڈسٹرب کر دیے جاتے ہیں، ماحول کو جو ہے بگاڑ کے رکھ دیا جاتا ہے، اور کوشش کی جاتی ہے کہ کوئی معاملہ سیدھا نہ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ جتنی جیلیں ہیں وہ سب غریبوں سے تو بری نظر آئیں گی، لیکن وہاں پر لینڈ لارڈ نظر نہیں آئے گا، وہاں پر امیر کبیر شخص نظر نہیں آئے گا، وہاں پر وائٹ کالر کرائم کرنے والے نظر نہیں آئیں گے، وہاں پر جنہوں نے کروڑوں اربوں جو ہے جن پہ ہاتھ صاف کیا وہ نظر نہیں آئیں گے۔ وجہ کیا ہے کہ سسٹم ایسا ڈیولپ کر دیا گیا ہے کہ جو بڑے لوگ ہیں وہ قانون سے جو ہے وہ ماورا رکھے جاتے ہیں، قانون سازی میں سکم ہو جاتا ہے، اور اسی طرح ڈاؤٹ فل
کنڈیشن پیدا کر دی جاتی ہے، اور جو گواہ ہوتے ہیں، جو وٹنس ہوتے ہیں، یا تو ان کو اپنے طور پر راضی کر لیا جاتا ہے، یا ان کو بہانے سے مروا دیا جاتا ہے، یا ان کی سڈن ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ ریکارڈ کی بات ہے تو اس کو ریکارڈ کو جلا دیا جاتا ہے۔ تو کسی حوالے سے بھی کام کو چلنے نہیں دیا جاتا۔ نتیجہ کیا ہے کہ جرائم کی شرح کتنی زیادہ ہے۔ آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں جو جرائم ہیں وہ اس قدر جو ہے وہ بڑھ چکے ہیں کہ لا تعداد جرائم ایسے ہیں عزیز طلبہ جن کو ہم نے جرم سمجھنا ہی چھوڑ دیا۔ یہ چھوٹی موٹی کرپشن تو ہم سمجھ نہیں رہے کہ یہ ہے۔ یہاں پر جو کرندے ہیں، محکمانہ لوگ ہیں، انہوں نے ایسا سیٹ اپ بنا دیا ہے کہ آپ کسی بھی محکمے میں چلے جائیں، وہاں پر آپ کو جو ہے نا پہلے سے آپ نے یہ سمجھ کر جانا ہے کہ اگر وہاں پر 20,000 روپیہ میرا قانونی طور پر لگنا ہے نا، تو کم از کم میری جیب میں 50,000 ہونا چاہیے تاکہ میں جو ہے نا اس کو کور کروا سکوں۔ بالکل جینون کیس، بالکل ایگزیکٹ کیس ہوتا ہے، لیکن اس کی جو ہے نا وہ کیس کی اپروول بنانے کے لیے، فائل کو آگے چلانے کے لیے اچھا خاصا زور لگانا پڑتا ہے اور اچھی خاصی اماؤنٹ صرف۔ یہ تو میں نے ہلکی سی آپ کو مثال دی ہے۔ بالکل تو بڑے بڑے جو پروجیکٹس ہیں، جو بڑی بڑی پلاننگ ہے، جس میں جو ہے وہ اربوں روپے ڈالروں میں انویسٹمنٹ کو، اور تو آپ دیکھیں کہ وہاں پر کیسے جو ہے نا اس کو ترتیب دیا جاتا ہے تاکہ جو ہے نا نظام ہمارے ہاتھ میں رہے۔ عزیز طلبہ، اگر اس آیت کو ایک شکایت، اس کو ایک حد کہتے ہیں، یہ ایک حد جو ہے نا اگر معاشرے میں نافذ کر دی جائے نا، ایک حد، تو آپ دیکھیں 80+ جرائم جو ہے نا وہ ختم ہو جائیں گے، اور جو نجائز طور پر رقوم لوگوں کی جیب میں جاتی ہے وہ نکل آئے گی، اور لوگ آرام سے سوئیں گے، اور جو ہے وہ معاشرہ خوشحالی کی طرف چل پڑے گا۔ عزیز طلبہ، اس ملک میں کوئی کمی نہیں ہے۔ کمی ہے صرف ناانصافی کی، کمی ہے صرف 2 نمبری کی، بلکہ 2 نمبری تو ہے، انصاف کی کمی ہے، اور 2 نمبری زیادہ ہے، جس کے نتیجے میں معاشرہ بہت ہی زیادہ پریشان ہے اور حالات ہاتھ سے نکل رہے ہیں۔ نوجوانوں کو کوئی مستقبل نظر نہیں آ رہا۔ وجہ یہ ہے کہ حالات اس طرح کے ہو گئے ہیں، ہر شعبہ جو ہے وہ اتنا ڈسٹرب ہے، اور اتنا زیادہ وہاں پر مسائل ہیں کہ جو ہمارے نئے بچے ہیں ان کا تو بارے میں سوچے نہیں جا رہا کہ ان کو ایڈجسٹ کیسے کرنا ہے۔ سارے لوگ اپنے اپنے لیول پر مگن ہو گئے ہیں۔ تو ان چیزوں کو سوچنا چاہیے، اور ان چیزوں کے بارے میں غور کرنا چاہیے کہ یہ جرائم ہے، جرائم، اور اللہ تعالیٰ نے سخت سزا کہی ہے کہ ان کے ہاتھ کاٹ دو۔ تو بات ہم کر رہے تھے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے تو میں اس کے بھی ہاتھ کاٹ دیتا ہوں۔ اور جہاں جہاں عزیز طلبہ یہ حدود نافذ ہوئی ہیں نا، وہاں پر سکون ہے۔ عرب ملک آپ کو پتہ ہے، سعودی عرب، وہاں پر یہ حدیں نافذ ہیں، وہاں پر کوئی جرم نہیں ہے، وہاں پر بہت کم ریشوں میں مسائل ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔